آج ہم بات کریں گے ایسے اعمال سے متعلق جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے جائز ہے جائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ وہ تمام اعمال، وہ تمام کام آپ کو بتائے جائیں گے کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہ کیا؟ ناپسندیدہ، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ احادیث میں پورا یہ ایک چیپٹر ہے، کیا؟ الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم، ایسے تمام اعمال کام جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ معاشرے میں آپ کبھی بیٹھے نا لوگوں کے اندر تو عجیب عجیب توہمات پائے جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو انسان گمراہی کا شکار اس وقت ہوتا ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ تو احکام و مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اتنا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگلی بات ہے فقہ کی کریں آپ، حدیث کی کریں آپ، گرامر کی کریں، ہاں بھئی وہ سیکھنے کے لیے، ریاضت کے لیے آپ کو کئی سال چاہیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کا روزہ ہے، غلطی سے آپ کو بھول گیا، آپ نے کچھ کھا پی لیا، پانی پی لیں، پورا گلاس پی لیں، صحیح کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر تھوڑا کھائیں، چکھ کے اندر لے جائیں اور یاد آ جائے، کسی بھی صورت میں اگر آپ بھول چکے ہیں اور آپ نے کچھ بھی کھا پی لیا ہے تو آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا، نہ ہی ٹوٹتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا اتنا کھا لیا ہے، ایک دو کیسز ایسے بھی آئے کہ اب لگتا ہے کہ روزہ ہے ہی نہیں، لیکن روزہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو بندہ روزے میں ہو اور بھول جائے، کچھ کھا پی لے، وہ یاد رکھے اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، لہذا اس کا روزہ برقرار ہے، روزے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا نکتہ۔ نمبر 2، مسواک کرنا سنت ہے۔ روزے کے دوران مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عامر روایت کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے دوران اتنی زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، لا احصی ولا اعد، کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے تھے، شمار نہیں کر سکتے تھے، یعنی مسواک کرتے ہی رہتے تھے روزے میں۔ مسواک کرنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بھول چوک ہوگی، کھا پی لیا۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ مسواک کرنا، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ نمبر 3، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، موسم بہت اچھا ہے۔ بعض دفعہ روزے آتے ہیں بہت گرمی میں، گرمی بہت زیادہ ہے، بندہ نہا لے، سر پہ پانی بہائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، یصب علی رأسہ الماء، کہ روزے کے دوران گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈالا کرتے تھے، یہ ابو داود کی روایت ہے۔ لہذا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے، اجر ملے گا، یہ کیا بار بار سر گیلا کر رہی، ٹھیک؟ لہذا اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، نہ تو مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ چوتھا نقطہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ احتلام ہو جائے یا پھر خواتین کو ایک بیماری ہوتی ہے لیکوریا، اس کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت سارے سوالات اسی سے منسلک ہوتے ہیں، اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، الصوم مما دخل ولیس مما خرج، روزہ ٹوٹتا ہے کچھ داخل ہونے سے، ٹھیک ہے؟ خارج ہونے سے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے مراد کیا ہے وہ میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ نمبر 5 پہ روزہ رکھا ہے، تیل لگانا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اکثر سوال آتا ہے روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں۔ آپ کھانا بنا رہے ہیں، ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں، چکھ لیجیے، لیکن پھر تھوک دیجیے، ٹھیک ہے؟ تھوک کو نگلنا، عجیب عجیب سوال آتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں سوئے پڑے ہیں۔
حتیٰ کہ مفسرین نے بتایا ہے یہاں تک بھی، آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ مکھی منہ میں داخل ہو جاتی ہے، حلق تک چلی جائے پھر باہر آ جائے، روزے پہ کوئی ایفیکٹ نہیں، نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے آپ بھی بنائیے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، ہم میں سے جو بندہ روزے میں ہوتا کوئی ایک، صبح اٹھتا تیل لگاتا کنگھی کرتا، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اسی طرح سرما بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ گرمی ہو جائے، جب بہت گرمیاں ہوتی ہیں تب ایسا ہوتا ہے، پانی ہے اس میں آپ کوئی بھی کپڑا بھگوتے ہیں اپنے پیٹ پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تقویٰ کے منافی نہیں ہے، مکروہ نہیں ہوتا، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آگے چلتے ہیں۔ ناک میں کوئی بھی دوا ڈالنا، اگر وہ حلق تک چلی جاتی ہے پھر فرق ہے، حلق تک نہ جائے ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو ڈراپس ہوتے ہیں کان کے، آنکھ کے، ناک کے، اگر حلق تک نہیں جاتے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو روزہ ٹوٹے گا نہ مکروہ۔ حلق تک جائیں گے تو درست نہیں، ٹھیک ہے، دوائی آپ ڈال سکتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ آگے چلتے ہیں۔ غسل فرض ہو گیا، جنابت کا ہو یا حیض کا، دیر سے اٹھے، سحری کھا سکتے ہیں، اور سحری کے بعد فجر سے پہلے غسل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام پر غسل فرض ہوتا جنابت کا، اور سحری کرتے، کھانا کھاتے، لیکن اس سے پہلے وضو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر سے پہلے غسل کر لیتے ہیں۔ بات سمجھیے گا، یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ دین میں ہمیں ایسی بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا یہ برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ کھا نہیں سکتی، یہ پی نہیں سکتی، یہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بھئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز نہیں جانی چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھ آگئی بات کی؟ اس وجہ سے نماز نہیں جانی چاہیے، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ ہاں اگر ٹائم زیادہ مل گیا بے جا تاخیر نہ کیجیے، لیکن رات کا وقت ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام توضأ، جب آپ علیہ السلام جنابت کی حالت میں ہوتے، کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا، کیا کرتے؟ توضأ، وضو کر لیتے، وضوءہ للصلاۃ، کیسا وضو؟ جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ وضو کر کے سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو کر کے کھا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فجر سے پہلے غسل کر لینا ہے، یہ بات ضرور ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر سینگی لگوانا، پچھنے لگوانا، جس کو کپنگ کہتے ہیں، وہ جائز ہے بالکل۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ آپ علیہ السلام نے یہ پچھنے لگوائے جب کہ آپ روزے میں تھے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ آ گئی، جسم پہ کٹ لگ گیا، خون نکل آیا، روزہ نہیں ٹوٹتا بھائی۔ اسی طرح کوئی ٹیسٹ ہے، جسم سے خون نکالا گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ بیمار ہو گئے یا ویسے انجیکشن ایسا لگا جس نے آپ کو طاقت دی، روزہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا نا داخل ہوا نا کچھ، اور اگر ایسا انجیکشن ہے جو طاقت نہیں دے رہا، شوگر بہت ہائی ہوگی، بہت ہائی، صرف اس کو کنٹرول کر رہا ہے، طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اندر طاقت نہیں دے رہا، اس کو کنٹرول کرتا ہے، روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ لہذا آج یہ چھوٹا سا ٹاپک آپ نے سمجھ لینا ہے، یہ چیزیں میں نے اب آپ کو بتائی ہیں، 8 یا 9 ہوں گی، جس کا مقصد یہ ہے ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور مکروہ نہیں ہوتا۔